أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات عليكم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریکات پیش کرنا چاہیں گے ان مناسبات کے سلسلے میں جو ماہ شعبان کی مناسبات ہیں. خصوصاً ابھی ہم لوگوں نے وہ تاریخ کا جشن کیا ہے جس میں ولادت باسعادت حجت الحسن صلوات اللہ علیہ ظہور کے لیے دعا ہوتی ہے. یہ جشن جو ہے ولادت کے لیے ہے. الفاظ جو ہیں روایات میں آئے ہیں، اسی اعتبار سے ہمیں اپنی گفتگو کرنی چاہیے. جہاں تک امام عصر کے اس کانسیپٹ اور تصور کی بات ہے، آج کی اس مختصر گفتگو میں چونکہ جہاں جشن کی بات ہوتی ہے وہاں ذرا بہت ہی زیادہ سیریس مواد پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ لے کے چلنا ہے آگے. تو خود یہ عنوان مہدویت جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک اس تصور کی بات ہے، خداوند عالم نے ہمیشہ اپنے نور اور اپنے حق کو محفوظ رکھا ہے. تمام کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص واقعاً تلاش کرے دوسری کتابوں میں بھی تو انہیں حق مل جائے گا. آپ دیکھیں صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے، اس میں وہ مشہور حدیث ملے گی کہ جہاں رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ میرے بعد جو ہے 12 خلیفتاً، یا کہیں اور تعبیر ہے کہ میرے بعد 12 امیراً آئیں گے. اور یہ وہ حدیث ہے جسے یہ دبا نہیں سکے. اس کے بعد والا جملہ ہے کلہم من قریش، بلکہ ایک ورژن غالباً صحیح مسلم والا ہے، اس میں راوی کہتا ہے کہ ہم نے وہ بعد والا جملہ نہیں سنا کہ جہاں رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، یعنی رہنما ہوں گے. تو بابا سے میں نے پوچھا، ان کے بابا وہیں تھے، کہ رسول نے کیا کہا. اب یہ جہاں جو راوی کہتا ہے نا کہ ہم نے یہ سنا نہیں، وہ واقعاً سنا نہیں تھا یا اسے اگنور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ روایت بیان ہوتی ہے لیکن جو اصل جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے ہاں رسول نے کہا وکذا 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 وکذا، یعنی وغیرہ وغیرہ. بھئی جو وغیرہ وغیرہ تھا وہی اہم تھا. جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اسلام نے علی کے بارے میں جو کہا تھا ھذا اخی و بصی و خلیفتی، تو اس میں کہیں کہیں آپ دیکھیں گے لکھا ہے کہ رسول نے کہا کہ ھذا اخی وکذا وکذا. ارے بھائی وہ اخ تو تھے ہی، بھائی تو تھے، اور رسول کہیں یا نہ کہیں وہ ہونے والے تھے.
اصل عنوان تھا وسیع و خلیفتی، تو وہاں جو ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں قضا و قضا سے۔ تو یہاں بھی باپ نے کہا کہ بھئی رسول نے کہا ہے کلہم من قریش، کہ سب کے سب جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے۔ بلکہ ینابیع المودہ میں جو روایت ہے اس میں اور تشریح ہے، نہ صرف یہ کہ کلہم من قریش، کلہم من بنی ہاشم، مزید اس کو اور رسول نے لمٹ کر دیا ہے۔ تو یہ عنوان اپنی جگہ پہ ہے، اور اس حدیث کے بارے میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح ترمذی کے ایک وہ مفسر ہیں یا شارح ہیں، کومنٹیٹر، ابن العربی مصری، وہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بھائی اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس میں سیکوینس کے اعتبار سے جائیں، ترتیب کے اعتبار سے جائیں، خلفاء راشدین اور اس کے بعد بنو امیہ جو آئے ہیں، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں تو یزید بھی آ جاتا ہے، اور یہ حضرات بھی بہرحال میجورٹی ایسے ہیں کہ جو اٹس ناٹ پیلیٹیبل، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے کہ 12 میں جن کی تعریف رسول نے کی ہے کہ اس میں یزید بھی شامل ہو، تو کہتا ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے چلیں گے تو وہ بات بنتی نہیں ہے۔ اگر ترتیب کو نہ دیکھیں، جو بعد میں آئے ہیں ان کی فضیلت کو دیکھیں، تو اس کا کہنا ہے کہ آپ کو صرف 4 ملیں گے شروع میں خلفاء راشدین ان کے اعتبار سے، اور اس کے بعد صرف ایک نام ملے گا عمر بن عبدالعزیز کا کہ وہ ایک نیک بندہ تھا، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں آپ کو ملے گا۔ تو آخر میں وہ یہ لکھتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یعنی جسٹ گیو اپ کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس حدیث کی ہم تشریح کریں۔ اس میں بہت مختصراً کہ بھئی یہ رسول اسلام نے ایک جو ہے راز چھوڑ دیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اس حدیث کے اپلیکیشن کو آپ دیکھیں، خلفاء راشدین پہ اپلائی کریں گے تو وہ صرف 4 ہیں، 12 نہیں ہیں۔ بنو امیہ پر آپ اگر اپلائی کریں گے تو وہ 12 سے زیادہ ہیں۔ بنو عباس بھی 12 سے زیادہ ہیں۔ عثمانی خلافت جو 1925 میں ختم ہوئی ہے، اس کو اب دیکھیں تو وہ تو خیر قریشی تھے ہی نہیں، کلہم من قریش، تو وہ عرب ہی نہیں تھے، وہ بعد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور 1925 کے بعد تو کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے کہیں بھی تاریخی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی ہے۔ شیعہ فرقوں میں اگر آپ دیکھیں تو مثلاً آپ کو زیدی ملیں گے، زیدیوں میں بھی پھر اختلاف ہے، وہ کس ٹائپ کے زیدی ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو شیخین کو مانتے ہیں، پھر علی کو مانتے ہیں، لیکن ایک گروپ یہ بھی تھا زیدی میں کہ جو صرف ڈائریکٹلی امیر المومنین کو پہلے مانتے تھے، تو ان میں بھی فرق ہے آپس میں۔ اور اس کے بعد علی کے بعد وہ کہتے ہیں جو بھی بنو علی اور فاطمہ میں سے جو بھی آئے، ایز لانگ ایز وہ فقیہ اور مجاہد ہو، 2 کوالٹیز ہوں اس میں، تو وہ ہمارا امام وقت ہے۔ تو وہ بھی لسٹ جو ہے لمبی ہو جاتی ہے ان کی۔ آپ اگر اسماعیلی فرقے کو دیکھیں، اسماعیلیوں میں 2 گروہ ہے، ایک آغا خانی ہے، تو وہاں تو ماشاءاللہ 49 تک نمبر پہنچ چکا ہے۔ بحریوں کو اگر دیکھیں تو ان کی یہاں جو ہے 21ویں کے بعد امامت کا سلسلہ رک گیا ہے۔ 21ویں امام کو وہ مانتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہے۔ یہ جو کبھی کبھی ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ قوم عجیب قوم ہے، ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ غیبت میں مانتے ہیں۔ بھائی اور لوگ بھی ہیں ماننے والے، صرف ہم نہیں ہیں۔ ان کی یہاں 21ویں امام کے بعد بحریوں میں امام نہیں ہوتا ہے، داعی مطلق ہوتا ہے، یعنی وہ لیڈر ہے لیکن وہ امامت کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک گروہ ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اماموں کا سلسلہ اول امام علی سے شروع ہوتا ہے اور آخر جو ہے امام مہدی پہ ختم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔
تو یہ ایک معمہ ہے جو یہ حضرات حل نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا جواب ہم ہی لوگوں کے پاس ہے. اب وہ دوسری بات ہے، وہ کہیں گے کہ یہ بڑے کانسپریسی کے لوگ ہیں، روز اول سے انہوں نے دیکھ لیا تھا اور 12 نمبر تک ہی گئے. اب وہ آپ کا پرابلم ہے، آپ حل کریے یا یہ کانسپریسی ہے یا نہیں ہے. لیکن صرف ایک فرقہ ہے جو بیسیکلی 12 امام تک جاتا ہے. اور جہاں تک آخری امام کی بات ہے، البتہ تشخیص میں اختلاف ہے شیعہ سنی میں، ورنہ تصور مہدویت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہابی سے لے کر سنی صوفی شیعہ تمام مسلمان اس تصور مہدویت پر متفق ہیں کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک شخص آئے گا. ان کے روایات میں اکثر ان کے بیانات میں بھی ملتا ہے، یخرج او یظہر، دو تعبیریں ہیں کہ اس کا خروج ہوگا یا وہ اس کا ظہور ہوگا. اور یہ جو تعبیر ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، کہ اس کے آنے کے بعد دنیا میں جو ہے وہ عدل و انصاف کو پھیلائے گا، جبکہ اس سے پہلے جو ہے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا ہے وہ ہوگی. یہ تصور جو ہے تمام مسلمانوں میں ہے. ہم آپ کے سامنے صرف 2-3 کوٹیشن دینا چاہیں گے. کبھی کبھی ان کے الفاظ کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. ابن تیمیہ کا نام آپ جانتے ہیں، 7ویں صدی کے مشہور عالم ہیں حنبلی، اور اسی کے نظریات کی بنیاد پر وہابی فرقہ استوار ہے. وہابیت جو ہے، وہابی حضرات یہ حنبلی ہیں لیکن ناٹ ڈائریکٹلی احمد بن حنبل تک. یہ ابن تیمیہ کے ذریعے جاتے ہیں احمد بن حنبل پر، اسپیشلی عقیدے کے اعتبار سے اور تشریحات کے بارے میں. منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، شیعوں کے خلاف اس نے لکھا ہے. اس میں جہاں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں، خود اس کا بیان ہے، وہ احادیث المہدی معروف، یعنی حضرت مہدی کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں بہت ہی مشہور ہیں. رواہ الامام احمد و ابو داود و الترمذی وغیرہم. احمد بن حنبل، ابو داود، ترمذی اور دوسروں نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حدیث عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب پھر وہ کوٹ کرتا ہے جسے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رسول اسلام سے، کہ جہاں انہوں نے فرمایا تھا لو لم یبق من الدنیا الا یوم. رسول کی حدیث کو کوٹ کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے سنا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن رہ جائے گا، لطول اللہ ذلک اليوم، خداوند عالم اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ اس میں مبعوث کرے، ظاہر کرے ایک شخص کو جو ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، یواط اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، و اسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے والد کا نام بھی میری طرح ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ یہ احادیث مشہور ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو رد کریں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ سعودیوں میں جو مشہور ان کا تبلیغی ادارہ ہے رابطۃ العالم الاسلامی، جس کا بیس جدہ میں ہے، ان سے 1976 میں کسی سنی نے کوشچن کیا تھا، اور وہ اتفاق سے وہ شائع بھی ہوا ہے، کہ جہاں اس نے احادیث مہدی کے بارے میں سوال کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، قابل قبول ہے کہ نہیں. یہ وہاں کے جو مفتی ہوتے ہیں وہ جواب لکھتے ہیں. آپ ان کی تعبیر دیکھیں، نص الحفاظ والمحدثون على ان احادیث المہدی فيها الصحیح والحسن ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصحته.
وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، حافظان حدیث نے اس کو بیان کیا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں مختلف لیول کی احادیث ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ حسن ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اتنی روایات آئی ہیں کہ انہیں آپ متواتر کہہ سکتے ہیں۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے ایک تو آپ جو اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں حدیثوں کو، یہ صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے اور ضعیف ہے، لیکن جب آپ متواتر کہتے ہیں، متواتر کا مطلب ہے کہ وہ حدیث اتنی بار کوٹ ہوئی ہے، اس کے راوی اتنے ہیں کہ وہاں عقلاً یہ محال ہے کہا جائے کہ ان سب نے بیٹھ کے ایک جگہ جو ہے کانسپریسی کی ہے کہ ہم لوگ رسول سے اس قول کو منسوب کریں گے، تو اسے کہتے ہیں متواتر، اور دس از دا ہائیسٹ لیول، صحیح سے بھی یہ بالاتر ہے۔ اور جب ایک حدیث متواتر ہوتی ہے تو پھر سند نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ایک مثال دے دیں، آئی ڈونٹ نو ٹائم ہمارا کیا ہے بھائی؟ ہاں فرض کریں ہم لوگ اس زمانے میں رہتے تھے کہ جہاں نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ انٹرنیٹ، صرف تصویریں لوگ لے آتے تھے مثلا، اور مثلا ہم مکہ کبھی گئے ہی نہیں، خدا نے توفیق ہی نہیں دی عمرہ یا حج کے لیے، اور پھر وہاں سے جو ہے 10 لوگ آتے ہیں ہمارے کمیونٹی یا شہر کے لوگ، ایک آ کے بتاتا ہے کہ بھئی ہم نے کعبہ کو دیکھا، اتنی اونچی وہ عمارت ہے، اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ بہرحال صحیح آدمی ہے لیکن ذرا سمپل مائنڈڈ ہے، مبالغہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی بات کو ہم قبول تو کریں گے لیکن تھوڑا وتھ اے گرین آف سالٹ، کہ وہ بھی اس نے جو اس کے تعریف کی ہے ممکن ہے اس میں مبالغہ ہو۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ صحیح آدمی ہے اور اس کے لحاظ سے جو کیلکولیشنز ہیں بلڈنگز وغیرہ کے، ہی از ایکسپرٹ، اس کو پھر ہم مانتے ہیں۔ پھر دوسرے، پھر تیسرا آیا، یہی بات آ کے کہتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ پھر ایک چوتھا آیا، اس کو اتنا ہم جانتے نہیں ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ صحیح ہے نہ غلط ہے، لیکن بہرحال مجہول ہے ہمارے لیے اس کی، یعنی کیفیت جو ہے، اوتھینٹسٹی ہمارے لیے مجہول ہے اس کی۔ پھر 2-3 اور لوگ آئے تو ہم نے دیکھا کہ بھئی 7 راوی ہیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اب اس میں اگر 1-2 غلط ہوں، ایسے ہوں کہ جنہیں عام طور سے ہم جھوٹا سمجھتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ مجہول الحال ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان تمام حدیثوں کو مجموعی طور پہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اس لیے کہ the number of reporters اتنے ہیں کہ پھر وہاں آپ انفرادی سند کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے متواتر حدیث۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ تو رابطہ عالم اسلامی جو سعودیوں کا یہ تبلیغی ادارہ ہے عالمی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث مہدی جو ہیں وہ متواتر ہیں، مقطوع بتواترہ، ان کے متواتر ہونے میں قطع ہے، یعنی یقین ہے، وصحتہ۔ اور اس کے بعد والا جملہ دیکھیں، وَإِنَّ الْاعْتِقَادَ بِخُرُوجِ الْمَهْدِ وَاجِبٌ، کہتے ہیں کہ مہدی کے آنے کا عقیدہ جو ہے واجب ہے، وَعَنَّهُ مِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور یہ عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، لا ينکرہ الا جاہل بالسنہ ومبتدع فی العقیدہ، کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ وہ سنت نبوی سے نابلد ہے، جاہل ہے، یا عقیدے کے معاملے میں بدعت سے کام لیتا ہے۔ تو یہ وہابی اعتقاد کے لحاظ سے
مہدی کے آنے پر عقیدہ رکھنا واجب ہے. اس کے بعد ہمیں کچھ اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. اب یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں اس پہ بحث ہے اور ہمارے اختلاف وہی ہے اسی بات پر. لیکن اس میں عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں ان الاعتقاد بخروج المہدی. خروج میں اور ولادت میں فرق ہے. تو یہ جو تعبیر استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے کہیں، اس لیے یہ خروج کی بات کرتے ہیں. خروج کہیں آپ ظہور کہیں، ورنہ وہ یہ کہتے کہ ان الاعتقاد بولادت المہدی فی آخر الزمان واجب. آخری کوٹیشن ان کا، اس کے بعد پھر ہم کسی اور رخ کی طرف جانا چاہیں گے. اس دور میں ایک اور بزرگ عالم گزرے ہیں وہابی مسلک کے، شیخ ناصر الدین الالبانی. علم حدیث کا یہ ٹاپ موسٹ اسکالر ہے ان کے یہاں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اکثر جتنی سیاہ ستہ ہے سب کو اینالائز کیا ہے، اور باقاعدہ اس کی کتابیں ہیں کہ جہاں مثلا اس نے جتنی صحیح حدیثیں ہیں اس کے اس سٹانڈرڈ کے لحاظ سے اس کو الگ شائع کیا ہے. صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ادھر ادھر، اور جو اس کے لحاظ سے ضعیف ہیں اس کو بھی بیان کرتا ہے. بلکہ عبدالعزیز بن باز جو مفتی تھا سعودی عرب کا، اس نے اس کو لقب دیا تھا کہ شیخ ناصر الدین البانی ہوا بخاری العصر، یعنی علم حدیث میں یہ اس دور کا یہ امام بخاری ہے. تو اس کا انتقال ہوا تھا غالباً 1991 میں یا تو اس نے امام مہدی کے سلسلے میں اس کا جو قول ہے وہ بھی آپ سن لیں. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمَهْدِي فَلْيَعْلَمْ أَنَّ فِي خُرُوجِهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ، کہ جہاں تک مہدی کا مسئلہ ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آنے کے بارے میں بہت ہی زیادہ صحیح حدیثیں ہیں. قسم کبیر منها له اسانید صحیحہ. یہ علم حدیث کا اعلیٰ ترین ماہر ہے یہ. وہ کہتا ہے کہ اور بہت سی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں جن میں اس کے جو سند ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اور آخر میں اس مقالے میں لکھتا ہے خلاصۃ القول، کنکلوژن، ان عقیدت خروج المہدی عقیدت ثابتۃ متواترۃ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ کہ مہدی کا خروج ہوگا یہ ایک ثابت اور متواتر عقیدہ ہے جو رسول سے آیا ہے. یجب الایمان بہا، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. لأنها من امور الغیب، اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں جو غیب کے معاملات ہیں، یہ جو ہماری غیبت کی بات جو ہوتی ہے. والایمان بہا من صفات المتقین، اور غیب پر ایمان رکھنا متقین کی صفات میں سے ہے. جس طرح سے خداوند عالم نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اس نے اس آیت کو فٹ کیا ہے اس عقیدے پر. وَإِنَّ إِنْكَارَهَا لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ جَاهِلٍ أَوْ مُكَابِرٍ. اس عقیدے سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے مگر یہ کہ وہ جاہل ہو یا متکبر ہو. صلوات پڑھنا ایک بار. ایک بار اور صلوات پڑھنا. آخر میں ہم چاہیں گے کہ اس لیے کہ اکثر حضرات یہاں پر اوریجنلی ہندوستان سے ہی ہیں
पाकिस्तानी सही, आप ओरिजिनली तो हिंदुस्तानी हैं भाई। 50 साल हुआ है ना सर, इट्स नॉट ए लॉन्ग टाइम। वरना हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है ईरान तक जाके मिलता था। खैर, सलावत पढ़ते एक बार। उस निस्बत को जहन में रखते हुए कि हम सब जो हैं देसी हैं, उस लिहाज से चलिए देसी कह देते हैं, आपको बुरा ना लगे अगर पाकिस्तानी हैं तो। उसूल काफ़ी में जहाँ हज़रत असर के सिलसिले में एंड में जो चैप्टर है, उसमें एक बहस ये भी होती है कि किन लोगों ने ज़ियारत की थी इमाम की, और ख़ुसूसन ग़ैबत सुग़रा के दौर की बात हो रही है। उसमें एक रवायत है कि एक बंदा हिंदुस्तान से आया था, ग़ैबत के दौर में सामर्रा में इमाम से मुलाकात होती, और किस तरह से यानी बेसिकली तशय्यो का कनेक्शन जो है यूनाइटेड इंडिया से। और ये शेख कुलैनी अपने उसूल काफ़ी में इस रवायत को बयान करते हैं कि कश्मीर के इलाक़े से ग़ैबत सुग़रा में एक शख्स निकला हक़ की तलाश में, और उसका नाम था गानिम अल हिंदी। इंटरेस्टिंग ये है कि क्यों ये हक़ की तलाश में निकला, वो ख़ुद रवायत बयान करता है जो उसूल काफ़ी में है कि हम कश्मीर के रहने वाले हैं और हम उलमा के हल्क़े में हम शामिल थे, और अक्सर जो है बादशाह के साथ भी हम लोग बैठते थे, इल्मी गुफ्तगू होती थी, और वहाँ अक्सर जो पुरानी यानी आसमानी किताबें हैं दूसरे अदियान की, उस पर भी गुफ्तगू होती थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक नए नबी का नाम आ रहा है। अब वो इंजील की बात है या तौरात, आई डोंट नो, या ख़ुद हिंदुओं के मसलन आसमानी किताबों में है, बहरहाल लेकिन जो पुरानी आसमानी किताबें थी उस पर बहस करते थे, और उसमें यह था कि एक नाम आता था कि जो मुसलमानों के पैगंबर होंगे। उस पूरे ग्रुप ने बादशाह के सरपरस्ती में इस बंदे को, गानिम अल हिंदी को, ये असाइनमेंट दिया कि तुम जाओ मुल्क अरब में, जाओ जाके तहकीक करो, देखो ये कौन है, ये यानी फाइनेंस भी करेंगे तुम्हें। वो बयान करता है कि हम निकले तलाश में, हमें तकरीबन 12 महीने लग गए काबुल पहुंचते पहुंचते। उस ज़माने में सफ़र करना जो है इतना आसान तो नहीं था ना, वो रुकते हुए जाते थे सब। और फिर कहता है कि वहाँ जो है, वहाँ लोगों ने हम पर हमला भी कर दिया, लूट लिया हमें। ये भी ख़तरे होते थे उस ज़माने में सफ़र में। तो आखिर में वो कहता है कि हम बलख पहुँचे। बलख जो है तकरीबन ये नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, और वो इल्मी शहर था, उसमें उलमा भी थे, और वहाँ का जो गवर्नर था उस ज़माने में दाऊद बिन अल अब्बास, उससे मुलाकात हुई, उसने हमारा इस्तक़बाल किया और मेहमान नवाज़ी की, और जो भी ज़रूरियात थी उसको पूरा किया, और फिर हम उसके इल्मी हलक़ों में शामिल हो गए। और उसने अपना वाक़या बयान किया कि हम तलाश में हैं, उस नबी की तलाश में है जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहता है कि हमें ये तो मालूम है कि आपके पैगंबर का नाम भी मोहम्मद है, लेकिन मुझे ये देखना था कि ये वाक़ईन यही वो मोहम्मद हैं जिनका ज़िक्र साबिक़ा आसमानी किताबों में आया है या नहीं है, तो लिहाजा हमें जाके मिलना है उनसे। तो लोगों ने कहा कि भाई उनका तो इंतकाल हो गया है, वो तो है ही नहीं। अब वो कहता है तो उनका जानशीन कौन है? तो उन्होंने कहा कि भाई अबू बकर सिद्दीक़। तो इसने कहा कि भाई उसका प्रॉपर नाम बताओ, ये तो कुन्नियत हो गई ना अबू बकर, नाम क्या था? तो अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन कुरैश, ये एक्चुअली नाम है, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। अब्दुल्ला बिन उस्मान इज़ एक्चुअल प्रॉपर नेम, आईडी में जो था उसके। ओके,
تو اب وہ جو ہے غانم الہندی اپنے معلومات کی بنیاد پر جو دوسرے سابقہ آسمانی کتابوں میں اس نے پڑھا تھا اپنے گروپ کے ساتھ، لیس ھذا صاحب الذی طلبت، اگر تمہارے پیغمبر کے جانشین کا یہی نام ہے عبداللہ بن عثمان، تو ہم اس کے تلاش میں نہیں ہیں، اس محمد کے تلاش میں نہیں ہیں۔ صاحبی الذی اطلبہ خلیفتہ، مجھے وہ چاہیے جو ان کا خلیفہ تھا، اخوہ فی الدین وابن عمہ فی النسب، کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس کے خلیفہ وہ ہیں جو ان کے بھائی ہیں دینی اعتبار سے، ابن عم ہیں نسب کے اعتبار سے، وزوج ابنتہ، اور بیٹی کے شوہر ہیں، وابو ولدہ، اور ان کی جو نسل ہے ان کے باپ ہیں وہ، لیس لہذا النبی ذریۃ علی الارض غیر ولد ھذا الرجل الذی هو خلیفتہ، اور اس نبی کی ذریت نہیں چلی مگر ان کی اولاد سے جو ان کا خلیفہ ہے۔ تو وہ چونکہ سب جو ہیں بہرحال وہ صدیقی تھے، سب وہ کھڑے ہو گئے اس پہ اس کو مارنے ورنے کے لیے۔ تو گورنر نے کہا کہ نہیں بھائی، بہرحال اس نے جو اپنی بات کی ہے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اب وہ ہم ایگری کریں نہ کریں اس ڈفرنٹ، نہ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر مسلم حق کی تلاش میں نکلا ہے۔ آخر میں ایک اور وہاں اس کو ایک عالم ملا جس کا نام تھا حسین بن اشکیب، اور اس نے کہا کہ تم جس خلیفہ کی تلاش میں ہو اس کا نام ہے علی۔ تو وہاں جو ہے وہ تو اس نے کہا تو وہ کہاں ملیں گے ہمیں، کہ بھئی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال وہ ایٹ لیسٹ اس کو یہ انڈیکیشن مل گیا کہ وہ محمد جس کو یہ مانتے ہیں وہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں آ چکا ہے، اس لیے کہ ان کا خلیفہ جو ہے علی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، وہ داماد بھی ہیں۔ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد بیسک جو احکام ہیں وہ سیکھے اس نے حسین بن اشکیب سے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تو پھر ان کا وصی کون ہے؟ اس نے کہا حسن ہے۔ وہ کہاں ملیں گے ہمیں؟ تو وہ بھی نہیں مل سکتے ہیں۔ اب وہ پورا سلسلہ اس نے بیان کیا، یہاں تک کہ وہ صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام، اسے بتایا گیا کہ بھائی وہ ہیں لیکن اتنی آسانی سے تمہیں نہیں ملیں گے، غیبت صغریٰ کا دور ہے یہ۔ تو اس نے کہا نہیں لیکن ہمیں ملنا ہے، ہم جائیں گے تلاش میں۔ وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، قم پہنچتا ہے، سن بھی لکھتا ہے وہ اپنے روایت میں 264 ہجرت کی بات ہے، یعنی غیبت صغریٰ کا چوتھا سال ہے، بالکل ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ روایت اپنے جگہ پہ معتبر ہے، ٹائم لحاظ کے لحاظ سے اسپیشلی۔ وہ پھر قم پہنچا، پھر وہاں سے وہ بغداد گیا، بغداد سے پھر وہ سامرہ پہنچا۔ سامرہ میں جب وہ پہنچا ہے اور وہ مسجد میں بیٹھا تھا دعا کر رہا تھا، فَإِذَا أَنَا بِعَاتٍ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ، کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جسے ہم جانتے بھی نہیں تھے، اور اس نے آ کے کہا انت فلان اسمہ بالہند، اس کا نام لیا کہ تم غانم ہو من ہند۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے مولا نے تمہیں بلایا ہے۔ تو پہلے ہی یہ کہ اس سے ہوا کہ بھائی مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہ جو ہمارا نام لیتا ہے وہاں کا ہے نام۔ تو
تو خیر یہ گیا فمضيت معه فلم يزل يتخلل بي الطرق حتى أتى دارا وبستانا، یہاں تک کہ ایک گھر میں پہنچے ہم لوگ اور وہاں ایک باغ بھی تھا. فإذا عنا به، کہتا ہے وہاں جا کے ہماری سامنے زیارت ہوئی امام سے. صلوات پڑھنے. کہتا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو امام نے مجھے کہا مرحبا یا فلاں، عربی میں نہیں، بکلام الہند. اب وہ کشمیر کی کیا زبان تھی نہیں معلوم، اردو تو نہیں تھی خیر نہ پنجابی تھی، اس زمانے میں جو بھی کشمیر کی زبان رہی ہوگی. کیف حالک وکیف خلفت فلان و فلاں، تمہارے حالات کیا ہیں، اور فلاں فلاں جو تمہارے ساتھی تھے اس علمی حلقہ میں جو تم نے چھوڑا ہے انہیں، ان کے حالات کیا ہیں. یہاں تک کہ جو 40 لوگ ہمارے اس علماء کا حلقہ تھا کشمیر میں ہندوؤں کے، ان کا نام لیتے ہیں. حتی عد ال40 كلهم فسألني عنهم واحدا واحدا، اور پھر اخبرنی بما تجاربنا كل ذلك بكلام الہند، اور ہمارے سفر میں جتنی ہمیں مشکلات ہوئی تھی اس کو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہندی زبان میں. ثم قال، اور پھر امام فرماتے ہیں، اس میں کتنی باتیں آ جاتی ہیں سامنے. اردت ان تحج مع اہل قم، تم نے یہ نیت کی ہے کہ قوم کا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ حج کے لیے جاؤ. کچھ اس نے کہا نہیں ہے ابھی، تو کہتا ہے نعم یا سیدی، یہی ہماری نیت ہے. امام نے کہا لا تحج معهم وانصرف سنتك هذه وحج في قابل، اس قافلے کے ساتھ مت جانا، اس سال حج کے لیے مت جاؤ، تم اگلے سال حج کے لیے جانا. اور پھر امام نے ایک تھیلی پھینکی میرے سامنے اور کہا کہ لو تمہارا یہ جو ہے حج کا بھی خرچہ ہے اور جو تمہاری ضروریات ہیں. لا تدخل الى بغداد الى فلان سماه ولا تطلعه على شيء، اور پھر یہ کہا کہ بغداد جانا تو فلاں شخص کے پاس جانا، اور کسی کے پاس منع بھی کیا ہے. اور پھر کہا کہ پھر تم چلے جاؤ اپنی جگہ پہ جہاں جانا ہے. ابو سعید غانم الہندی کا خود بیان ہے اس سلسلے میں کہ ہم آخر میں جو ہے موقع بھی ملا ہمیں تو ہم گئے حج کے لیے بھی، اور وہاں سے پھر وہ واپس آیا اور اسی علاقے میں پھر وہ بس گئے. اور جن لوگوں سے دوستی بھی تھی وہ لوگ حج سے ہدیہ بھی لے کے آئے تھے اس کے لیے، اور وہیں پہ حج کے آنے کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے. تو ہم نے چاہتا کہ چونکہ ہم لوگ اسی علاقے سے ہیں تو ذرا ایک واقعہ بھی آپ سن لیں کہ اس زمانے میں غیبت صغریٰ میں ایک ہندی کشمیری نے تلاش حق میں نکلا تھا اور امام عصر کے ساتھ اس کی بالکل فیس ٹو فیس ملاقات رہی ہے. صلوات پڑھنے کے بعد کبھی کبھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کتب حدیث میں جس کو ہم لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے بہرحال ایک ویری کلوز ٹو دی ہارٹ جسے کہا جاتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ذرا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. بس آخر میں ایک جملے پر ہم اس گفتگو کو ختم کرنا چاہیں گے کہ یہ اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی امام پیدا ہوں گے یا آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں. ایک بہت ہی مختصر ہمارا بیان تھا لاسٹ ویکینڈ میں، ایک ایرانیوں کا جلسہ تھا، اس میں اسی کو ہم ذرا آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے جو ہمارا کیلنڈر ہے اسلامک، اس میں مختلف مناسبات کو ہم مناتے ہیں. میلاد النبی کیا ہے؟ ولادت ہوئی رسول کی، اس کی یاد میں اس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. 13 رجب کیا ہے؟ ولادت امیر المومنین ہے،
اس کو ہر سال 13 رجب کے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے مثلا مبعث کا دن یا معراج کا دن یا ائمہ کے ولادات یا جو غم کے مناسبات ہیں اسے ہم کمیموریٹ کرتے ہیں، غم مناتے ہیں. لیکن وہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کی یاد میں آپ خوشی مناتے ہیں یا غمی. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ماہ رمضان میں شب قدر جو آتی ہے یہ آپ مناتے ہیں یا ہر سال آتی ہے؟ شاید سمجھے سب وہاں پہنچے نہیں ہیں. شب قدر جو رمضان میں آتی ہے شیعہ سنی دونوں مناتے ہیں. یہ سیلیبریشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ رسول کے زمانے میں ایک دن کچھ ہوا تھا، جیسے روز مبعث قرآن نازل ہوا اس دن شروع میں غار حرا میں، یا کوئی واقعہ ہوا معراج کا. نہیں، شب قدر جو ہے یہ سیلیبریشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہوا تھا اس کی یاد میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. شب قدر جو ہے ہر سال آتی ہے. It is a living event. جب تک دنیا قائم ہے ماہ رمضان رہے گا، روزہ رکھنا ہی پڑے گا. اس میں ریٹائرمنٹ قوم کو نہیں ملنے والا ہے. اور جہاں جہاں رمضان جب بھی آئے گا شب قدر آئے گی. اور خداوند عالم نے شب قدر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ الف شہر کہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک جو جملہ ہے وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ. یہ جو لفظ تنزل جو ہے یہ تو اگر صرف ایک بار یہ واقعہ ہوا تھا جس کو آپ مناتے ہیں تو یہ ہوتا کہ بھئی ملائکہ نازل ہوئے تھے، بات ختم ہو گئی تھی اور آپ اس کی خوشی جو ہے مناتے ہیں. نہیں، لفظ تنزل عربی میں علامہ طباطبائی کی تفسیر کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ استمرار کے معنوں میں ہے. استمرار سے مراد یہ ہے کہ اٹ ہیپنز ایوری ایئر. ملائکہ امر رب کو لے کے آتے ہیں زمین پر ہر سال شب قدر میں. اب وہ شب 19 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن ایک بار شب قدر ضرور آتی ہے اور اس شب جو ہے ملائکہ امر رب کو لے کے نازل ہوتے ہیں. مسلمانوں سے یہ پوچھئے کہ ملائکہ جب نازل ہوتے ہیں ہر سال کیا وہ وائٹ ہاؤس جاتے ہیں؟ اوٹوا جاتے ہیں؟ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جاتے ہیں؟ ریڈ سکوائر پہ جاتے ہیں؟ آپ کے اسلام آباد میں جاتے ہیں یا لکھنؤ اور دلی پہنچتے ہیں؟ اور دوسرے ممالک کے کیپٹلز کو نہیں کہیں گے ورنہ لوگ جو ہیں خام نہ کریں گے. یہ ملائکہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ جو پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام غائب ہیں تو ہیں کہاں ہیں؟ میرا جواب یہی ہے کہ شب قدر میں ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر رب کو لے کے. تم جا کے تلاش کرو، جہاں ملیں گے وہ وہاں ہمارے امام ہیں. تمہیں پتہ مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ امر رب جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مقدرات الہی. خداوند عالم کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. کب پیدا ہوگا انسان، کب مرے گا، رزق و روزی کی میکسیمم حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. خداوند عالم یہ طے کرتا ہے. اور اس کا سالانہ جو ہے
نوٹس جو ہے ملائکہ کو دی جاتی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اینجولی اسائنمنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو فائنلائز کرنے سے پہلے صاحب الامر کے پاس پہنچتے ہیں، اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس رات میں توسل کرتے ہیں تاکہ جو کچھ مقدرات الہی میں اس رات ہمارے لیے طے ہو رہا ہے کہ امام آپ کے توسل سے ہم چاہیں گے کہ ہماری بہتری کے لیے ہو، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ صلوات پڑھنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے، خداوند اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خداوندہ ہمارے معرفت امام کے اس لیول کو بڑھا اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے تو صحیح معنوں میں جو امام کی اطاعت کریں۔ خداوندہ جتنی تکفیری افواج ہیں ان کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، امام کے ظہور کی تعجیل میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔